بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائی اور بزرگ حضرات، محرم کا مہینہ جاری ہے، کچھ نیکیاں چل رہے ہیں، کچھ خرافات بھی چل رہے ہیں۔ ویسے نادر کے خرافات بہت سارے جو تھے وہ بند ہو گئے، لیکن بہت ساری جگہ تعزیے، علم، یہ اہل سنت والجماعت کے مسلمان یہ لوگ کر رہے ہیں، تعزیے بٹھانا، علم بٹھانا، یہ شربت بنانا، یہ مسلمان کر رہے ہیں، کرنا نہیں چاہیے۔ شیعوں کا علم الگ ہے، شیعہ ٹھیک ہے، اپنے مذہب کے اپنے مسلک کے حساب سے وہ کچھ کرتے رہتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور روحہ کرتے ہیں، بہت سارے رسم کرتے ہیں۔ وہ حیدرآباد میں بی بی کا علم اٹھتا، بہت متبرک جلوس سمجھا جاتا۔ پہلے تو عثمان علی بادشاہ بھی خود اس میں شریک ہوتے تھے، حالانکہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اٹھاتے ہیں، ایک عالم جھنڈا اٹھتا، بس اس کا جلوس بی بی کا عالم کہتے ہیں، اور اسے بہت مقدس جلوس مانتے ہیں۔ ہر مسلمان سنی ہو یا شیعہ سب اس میں شریک رہتے ہیں۔ عجیب عجیب چیزیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی، ایسے ان گھروں کے اندر خرافات بھی محرم کے نام سے پہلے بہت چلتے تھے، الگ الگ کھانے پکوان چلتے تھے۔ آپ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں نہیں رہتے، لیکن کہیں کہیں باقی ہے۔ ایسے کوئی خرافات محرم کے نام سے نہیں تھے، صرف محرم اور محرم میں دو چیزیں الگ الگ ہو گئی۔ ایک تو یوم عاشورہ ہے، اس کا تعلق جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ بہت سے انبیاء کو 10ویں محرم کو نجات ہوئی تو یہودی خوشیاں مناتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلومات آپ نے فرمایا کہ انبیاء تو ہمارے ہیں، اس وجہ سے ہم خوشیاں منائیں گے، تو آپ نے حکم دیا تھا کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھو، اور وہ لوگ ایک روزہ رکھتے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم 2 رکھا کرو آگے پیچھے۔ وہ عمل ہے جو انبیاء علیہ السلام کو نجات ہوئی تھی، اس وجہ سے اتفاق سے جو کربلا کا واقعہ پیش آیا وہ بھی 10 محرم کو ہی پیش آیا۔ 10 محرم ایک اسلام میں تاریخی اہمیت ہے۔ قیامت جو واقع ہونے والی ہے وہ 10 محرم کو ہی واقع ہوگی، قیامت دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن امت مسلمہ میں کربلا کے واقعے کو بہت اہمیت حاصل ضرور ہے، لیکن اس کے نام سے جو خرافات ہمارے پاس چل پڑے، خصوصاً اہل سنت والجماعت عام مسلمانوں کے اندر، وہ صحیح نہیں، وہ غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کی حکومت کے خلاف، یزید کی جو حکومت تھی پوری دنیا میں تھی، اس لیے کہ خلفائے راشدین کے بعد امیر معاویہ خلیفہ ہوئے تو پوری دنیا کے خلیفہ تھے، سارے دنیا کے خزانے، لاکھوں کا لشکر، پوری دنیا کا نظام سب انہیں کے ہاتھ میں تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دارالسلطنت ان کا دمشق تھا، دمشق۔ اسلام کا پہلا دارالسلطنت مدینہ منورہ رہا،
خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ حضرت علی کے زمانے میں بدل کر کے کوفہ ہوا، کوفہ عراق کا علاقہ، کوفہ دارالسلطنت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن خلیفہ تھے، تو بھی دارالسلطنت کوفہ تھا، مدینے سے کوفہ ہو گیا۔ پھر حضرت علی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب امیر معاویہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے دارالسلطنت شام کا دارالسلطنت دمشق کو دارالسلطنت بنایا، دمشق جو آج بھی ہے دارالسلطنت۔ وہاں حضرت امیر معاویہ وہاں سے پوری دنیا کو حکومت کرتے تھے۔ بہرحال کچھ ایسی جعلسازی ہوئی، خلیفہ جو منتخب ہوتے تھے وہ مشورے سے ہوتے تھے، ہماری دین سلطنت بیٹھتے تھے، اگر ایک خلیفہ کا انتقال ہوا تو دوسرا۔ حضرت امیر معاویہ تک سب کا اتفاق ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو ساری دنیا کے مسلمانوں نے خلیفہ مان لیا تھا، لیکن ان کے بعد جو یزید خلیفہ ہوا، یہ اسلام میں پہلی بدعت جاری ہوئی تو خود مختار بیٹھ گئے۔ امیر معاویہ کے انتقال ہوتے یزید خود بخود خلیفہ کا اعلان، خلافت کا اعلان کر دیا۔ اس میں کوئی مشورہ نہیں ہوا، حالانکہ جب بڑے بڑے صحابہ موجود تھے ان کے مشورے سے ہونا چاہیے تھا، اور یزید مستحق نہیں تھا، اس وجہ سے نہیں ہو سکتا تھا، تو اس نے اپنی درباری چال چل کر کے خلیفہ ہو گیا، خلافت اس کی جاری ہو گئی۔ تمام صحابہ اس زمانے میں جو مخالف ہو گئے، بہت سارے صحابہ نے پہاڑوں میں جا کر کے اپنی زندگی بسر کر دی، بہت سارے صحابہ خاموش ہو گئے، مسجدوں میں بیٹھ گئے، بہت سارے صحابہ نے دنیا کے مختلف مقامات پہ سفر کر کے تبلیغ کا کام جاری کر دیا۔ زیادہ تر صحابہ دنیا کے اندر پھیلے اور انہوں نے تبلیغ کا کام جاری کیا، سیاست سے ہٹ کر کے۔ یہ بات مدینے میں چلتی تھی، اور یزید یہ اس بات کا خواہش تھا کہ میری مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا سوائے حضرت حسین کے، یہ اس کو شک تھا۔ تو اس نے حضرت حسین پر بہت دباؤ ڈالا کہ میری خلافت پر بیعت کر لیں مجھ سے، آپ نے نہیں مانا، اور آخرکار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دین صحیح چل رہا تھا، یزید پر آ کر کے پہلی بدعت جاری ہوئی اور ایک ناخلف آدمی امیر المسلمین بن گیا۔ یزید جو ہے فاسق تھا، فاسق یعنی نمازوں کو چھوڑتا تھا، شراب کی بھی عادت تھی، بہت سارے گناہ بھی کرتا تھا۔ اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت نہیں کیا اور مقابل پر آ گئے، اور سمجھتے تھے کہ بڑی سلطنت سے، ساری دنیا کی سلطنت سے ٹکر لینے سے کیا ہوگا، وہی ہوا، ایک بڑی طاقت سے ٹکر لے لیے، 70-72 آدمی خاندان نبوت کے شہید ہو گئے، دنیا کا بہت غمگین واقعہ ہوا جو نہیں ہونا تھا۔ 72 آدمی شہید ہوئے اور 10-12 عورتیں اور 2-3 بچے بچ گئے تھے، وہ یزید نے کچھ دن قید کر کے رکھا، اس کے بعد مدینہ منورہ بھیج دیا۔ یہ واقعہ ہوا۔ تو یہ اسلام میں پہلی بدعت جاری ہوئی کہ باپ کے بعد ناجائز ناخلف بیٹا تخت پہ بیٹھا۔ تو جس کے لیے آپ شہید ہو گئے تھے، آج مسلمانوں میں تقریباً ایسی ہی ہے، یہ بدعت جاری ہے، باپ مر گیا تو بیٹا۔ کئی بادشاہ ایسے ہوئے، باپ مر گیا بیٹا تخت پہ بیٹھا۔ آج کل ہمارے پاس بھی جو عمومی
ادارے رہتے ہیں، مسجد ہے، مدرسے ہیں، اسکول ہے، سوسائٹیاں ہیں، انجمنیں ہیں، عمومی ادارے ہیں، اس میں بھی باپ کے بعد بیٹا تخت پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تقریباً سارے عمومی اداروں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ باپ مر گئے تو بیٹا ان کی جگہ پہ صدر بن جاتا۔ یہ پہلی بدعت تھی اسلام میں جو چل پڑی اور آج بھی جاری ہے۔ اس کی وجہ سے عمومی ادارے تباہ ہو گئے، جو لوگ قابض ہو گئے وہ اداروں کو اپنا ذریعہ معاش بنا لی، اپنی عزت کا ذریعہ بنا لی، ادارے تباہ ہو گئے۔ عمومی حیثیت سے سب کو قریب کر کے اگر کوئی کسی اسکول کا، کسی سوسائٹی کا، کسی مسجد کا، کسی مدرسے کا صدر بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ صحیح چلتا ہے۔ زبردستی جو قابض ہو جاتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ لڑائی جھگڑے رکتے ہی نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ یہ بدعت ہمارے پاس آج بھی جاری ہے۔ ہمیشہ اسلام میں اس بات کو اہمیت دی گئی کہ کوئی بھی چھوٹا سا بھی معاملہ ہو تو سب کو بلا کر کے، جو ذمہ دار لوگ رہتے ہیں اپنے اپنے حلقے میں، اپنے خاندانوں میں، ان کو بلا کر کے کسی کو بڑا بنایا جائے۔ کسی برادری میں بھی اگر کسی کو بڑا بناتے ہیں تو ایسا نہیں کہ باپ مر گئے بڑے تو ان کی جگہ پہ وہ بیٹا چودھری ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ برادری کے لوگوں کو جمع کرنا اور بولنا کہ آپ ہمارے برادری کے یہ آدمی بڑے تھے، آپ کس کو بڑے بنانا، سب کے مشورے سے جو بھی بنا دیے وہ اچھا رہتا ہے۔ ہم لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، اس پہ تنگ نظر ہے ہم لوگ، اور باپ کی میراث بیٹا عمومی جو ادارے رہتے ہیں اس میں مالک بن جاتا، یہ نقصان دہ ہے، یہ ملت کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس سے لڑائی جھگڑے بہت ہو گئے، چنانچہ ہر مسجد میں جھگڑے، ہر اسکول میں جھگڑے، ہر سوسائٹی میں جھگڑے، ہر مدرسے میں جھگڑے، ہر مسجد میں جھگڑے، بس کمیٹیوں کے نام پہ چل رہے ہیں۔ اور کمیٹیاں جو بن گئی ہیں وہ اداروں کو جو ہے اس کا استحصال کر رہے ہیں، اداروں کا اپنی عزت کی خاطر، اپنی ناموری کے لیے یا اپنی معیشت کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے شہید ہوئے۔ ایک بات تو یہ تھی جس کے لیے آپ کی شہادت ہوئی دنیا میں۔ مسلمان اس کو سمجھتے نہیں آج عام طور سے۔ آج کی دنیا میں عمومی حیثیت کی اہمیت ہے۔ آپ امریکہ، برطانیہ، ان ملکوں کو اگر دیکھیں گے تو وہاں اس کو بہت دخل ہے، وہاں کوئی خاندانی کام نہیں چلتا، عمومی لوگوں کو ساتھ لے لیتے ہیں۔ چنانچہ امریکہ کے اندر بہت ساری جگہ مسلم عورتیں تخت پر آ گئی، مسلم عورتیں حکومت میں شریک ہو گئی۔ رشیا میں، امریکہ کے اندر، برطانیہ میں مسلم حکومتیں تخت پر آ جاتی ہیں، عمومی حیثیت کو لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں امریکہ میں ایک بڑی عورت جو ہے مسلم عورت تخت ممبر بن کر کے آئی۔ ایسے جو ہے جرمنی میں اور برطانیہ میں مسلم عورتیں بڑی تخت پر آ رہی، مسلمان بھی آ رہے ہیں۔ ایسے یعنی سب کو لے کر کے چلنا ایسا انگریزوں کا نظریہ ہے۔ اس میں وہ تنگ نظری نہیں برتتے، تنگ نظری مسلمانوں میں ہے، اس قدر تنگ نظری ہے کہ ہم اس پر عمل ہی نہیں کر پاتے۔ دنیا کی قومیں وسیع ذہن رکھ رہے ہیں اور ہم لوگ تنگ نظر ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے آج امریکہ، برطانیہ، یورپی ممالک کامیاب ہیں، ان کے پاس دولت ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے، ایٹم بم ہے، ترقی یافتہ ہے، معیشت ہے، سب ہے، وسیع ذہن لے کر کے چل رہے ہیں۔ ہمارے پاس تنگ نظری چل رہی ہے۔ اس وجہ سے مسلم حکومتیں جتنی بھی ہیں تنگ نظری پہ چلنے کی وجہ سے فیل ہیں، ساری مسلم حکومتیں فیل ہیں۔ ہندوستان میں بابری مسجد گری تو امریکہ، برطانیہ، یورپی ممالک کو اچھالے، خوب احتجاج کریں۔ گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو یورپی ممالک نے خوب اس کو جو اچھالا اور خوب احتجاج کیا، لیکن کسی مسلم ملک نے احتجاج نہیں کیا۔ آج حالانکہ 60 مسلم ملک ہیں،
بابری مسجد گری، کسی مسلم ملک نے احتجاج نہیں کیا، امریکہ، برطانیہ، رشیا سب نے احتجاج کیا۔ گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، سارے یورپی ممالک احتجاج کیے، لیکن کوئی مسلم ممالک احتجاج نہیں کیا۔ ایسے ہو گئے مسلمانوں کا حال۔ یہ کیوں ہو گیا؟ تنگ نظری کی وجہ سے۔ تنگ نظری کریں گے نا تو پھر ہوتے جائیں گے۔ 60 دنیا میں گنتی کے 60 مسلم ملک ہے، 65 مسلم ملک ہے، کوئی بولتا نہیں، سب ڈرپوک ہو کے بیٹھے ہوئے۔ صحیح بات کو بولنے کے میں کیا حرج ہے؟ آج امریکہ بولتا ہے، برطانیہ بولتا ہے، جرمنی بولتے ہے، جاپان بولتے ہے، سب بولتے ہیں، صحیح بات ہے، صحیح بات کو بولنے میں کس کو ڈر؟ لیکن مسلم ممالک اتنا ڈرتے ہیں، صحیح بات کو بولنے کو ڈرنے کو تیار نہیں، بولتے ہی نہیں۔ اب فلسطین کا قضیہ چل رہا، حالانکہ امریکہ ہتھیار دے رہا، مگر وہ خود جو ہے فلسطین کے تعلق سے بول رہا کہ نہیں، ایک فلسطین حکومت چاہیے، فلسطین ریاست بننا چاہیے، حالانکہ ہتھیار دے رہا اسرائیل کو۔ آزاد ذہن رکھ کر کے برطانیہ ہے، ہتھیار دے رہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین ایک ریاست ہونا چاہیے اور وہاں جو ظلم ہو رہا وہ بند ہونا چاہیے۔ اتنا آزاد، لیکن دنیا کے 65 مسلم ملک ہیں، ایک ملک نہیں بولتا، ڈر کے مارے سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی کہنا تھا کہ بھئی عمومی ذہن جو رہتا ہے وہ کامیاب تھا، یہ تنگ نظر خلیفہ ہو گیا، اس کے خلاف انہوں نے جہاد کیا تھا، اور مسلمانوں نے یہی بات نہیں، آج تک بھی یہی ہے۔ حضرت حسین کی شہادت پہ یاد کر رہے، رو رہے، مگر حضرت حسین کی شہادت کس لیے تھی اس پر کوئی عمل نہیں کرنے کو تیار ہے۔ دنیا کے 65 ملک ہیں، فلسطین میں بمباری ہو رہی، لیکن کوئی مسلمان ملک بولنے کو تیار نہیں، ایسا بیٹھے جیسے سانپ کو سونگھ لیا۔ تو کیا مسلمانوں کی تباہی نہیں تو کیا ہے دنیا کے اندر؟ سنت کے خلاف ورزی کرے تو مسلمان جو ہے تباہ ہو کے بیٹھے ہوئے۔ 65 ملک ہیں، ایک ملک نہیں بولنے کو تیار ہے، حالانکہ فلسطینی عرب ہیں، شام، عراق، فلسطین، سعودی عربیہ، متحدہ حکومت عرب ممالک متحدہ، یہ سب عرب ہیں، وہ بھی عرب ہیں، فلسطینی بھی مارے جا رہے ہیں۔ 40 کروڑ عرب ہیں مسلمان، یہ عرب جو ہے 40 کروڑ ہے، کوئی بولنے کو تیار نہیں، کوئی ہمت سے آگے آنے کو تیار نہیں۔ یہ مسلم ممالک کا حال ہے۔ بہت افسوسناک دور سے گزر رہے مسلمان ہم لوگ، بہت افسوسناک ہے۔ جتنا روئے کم ہے کہ 65 مسلم ممالک کوئی صحیح بات کرنے کو ڈر رہے، تو بولنے کو کیا ہو گیا؟ آپ کو بولو نا، تمہارے کو کھارا کیا؟ کوئی بول رہے نہیں۔ تو حضرت حسین کی شہادت کا سبب جو تھا مسلمان سب بھول گئے، خالی بول رہے کہ ہم بس اخباروں میں، تقریروں میں جو مقررین چلا رہے حضرت حسین ایسا شہید ہوئے، ویسا شہید ہوئے، ایسے شہید ہوئے، اخباروں میں چلا رہے، تقریروں میں، جلسوں میں، لیکن کوئی بھی اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ کتنا افسوسناک مقام ہے میرے عزیز دوستو۔ آج ایسا دنیا میں 1400 سال میں کبھی ایسا دور نہیں آیا کہ 65 مسلم ممالک ایک بھی بولنے کو تیار نہیں۔ حالانکہ ہر آدمی ایک غلط چیز پر احتجاج کرتا ہے، کوئی بھی مسلم ملک، کوئی بھی ملک ہو، عیسائی ہو، کمیونسٹ ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ملک ہو، غلط چیز پر بول دیتے کہ بھائی ہاں یہ بات غلط ہے، لیکن مسلم ملک نہیں بول رہا، 65 مسلم ملک ہے۔ ایسا دور کبھی 1400 سال کی تاریخ میں نہیں آیا مسلمانوں، بس محرم آیا تو چلا رہے، حضرت حسین ایسا شہید ہوئے، وہ تو آپ کی شہادت کا واقعہ بہت غمگین واقعہ ہے، لیکن اس سے سبق جو مسلمانوں کو حاصل کرنا چاہیے تھا نہیں حاصل کرنا۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، ان کی جرأت مندی، بہادری، سچ بات پر، سچ حق بات کے لیے جرأت مندی اور بہادری،
وہ 72 آدمی تھے وہ، جس میں 15 سال 14 سال 17 سال 18 سال 20 سال، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 سال کے قریب تھی، باقی سب نوجوان تھے، اور دیکھ رہے تھے کہ ایک بڑی طاقت سے ہم ٹکرانا ہے اور مرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جرأت مندی سے بھیڑ گیا۔ اس سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے نا، مسلمانوں نے جرأت مندی نہیں کی۔ آج کا مسلم نوجوان ہمت، طاقت نہیں، بزدلی، کمزوری، صحت کی تباہی، دماغ کی خرابی، گٹکے کھا کھا کر کے، موبائل دیکھ دیکھ کر کے جو ہے نوجوانوں کی مردانی کی قوت ختم ہو رہی، نوجوان بزدل ہو گئے، امت میں نوجوانوں کو کوئی بہادری نہیں آتی، مسلمان نوجوانوں کو تیرنا نہیں آتا، تیرنا، پانی اگر آیا تو ڈوب کے مر جائیں گے۔ آپ کے نوجوان بچوں کو کبھی تیرنا سکھائے کیا؟ آپ نہیں سکھائے، تیرنا نہیں آتا، تیر اندازی نہیں آتی، بھاگ دوڑ نہیں آتی، ورزش کرنا نہیں آتا۔ مسلم نوجوان نہایت کمزور بزدل ہو گئے، اور اتنے کمزور ہو گئے کہ اگر رات میں ڈرے تو بخار آ جا رہا۔ کئی نوجوان میرے پاس آئے، اور رات میں ہمارا بچہ باہر گیا تھا، ڈر گیا، بخار چڑھ گیا، اس کو ذرا دعا پڑھو۔ نوجوان بچہ، یعنی ذرا سا پتہ کھڑکڑایا تو مسلم نوجوان ڈر کے بخار آ رہا اسے۔ ایک کل پرسوں 2 دن پہلے ایک صاحب آئے کہ ہمارا بیٹا رات میں پتہ نہیں اس کو کوئی آواز آئی تو وہ ڈر گیا، اور اس کی بیوی سو گئی تھی، اس کو بھی کسی نے دھکا دیا۔ اب نیند میں ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو دھکا لگتا نا، تو لڑکا بھی اور بہو بھی دونوں بیمار ہو گئے۔ کیا ہوا؟ تو رات میں کسی نے اس کو نام لے کے پکارا۔ عام طور سے اکثر ایسے قصے آتے رہتے ہیں، ارے تمہارے نام لے کے پکارا تو کیا ہوا تم کو؟ تم کی موت آ گئی کیا؟ بخار آ گیا، بیمار ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس جرأت مندی سے ایک طاقت سے ٹکر لی۔ حضرت قاسم جو حضرت حسن کے لڑکے تھے 16 سال کے تھے، حضرت حسین اپنی تایا کو روک رہے تھے کہ میں جاؤں گا جنگ میں، وہ گئے، پہلے وہ شہید ہو گئے، اس کے بعد دوسرے شہید ہو گئے۔ مسلم نوجوانوں میں اتنی بزدلی، کمزوری، کوئی ہنر نہیں آتا، اور ماں باپ بھی کچھ توجہ نہیں دے رہے۔ آج کل اصل میں ماں باپ کی غلطیاں ہیں، اپنی نسل کی تربیت نہیں، بس چھوڑ دیے، ہاتھ میں موبائل دے دیے 10,000 کا، اب وہ رات میں دیکھ کے اس کی آنکھیں خراب ہو گئی۔ اور آج ہی میں اخبار میں پڑھا، ایک شادی شدہ لڑکی، وہ کھیل چل رہا نا، وہ کھیل کرتے کسی غیر نوجوان سے کھیل رہی تھی، وہ کھیلتے کھیلتے اس سے دوستی ہو گئی، موبائل میں کھیل چلتا نا، دوستی ہو گئی، وہ دوستی ہوتے ہوتے دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ پھر وہ گھر میں آنا شروع کیا، حالانکہ شادی شدہ لڑکی، عورت، 1-2 بچے اس کے، مگر اب اب شوہر میاں صاحب بیٹھے ہوئے خاموش، کھیل رہے بولے، وہ موبائل میں کھیل چلتا نا، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ اب وہ گھر میں آنا شروع ہوا، آتے آتے اس نے اس کی فوٹو لے لی کوئی عورت کی، اور بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے، بعد میں ایسا سے دھمکی دیا تم فلاں جگہ آ جانا، نہیں تو میں تمہارا موبائل، تمہاری فوٹو وائرل کر دوں گا۔ مجبوراً گئی، اس سے اس نے جو ہے زبردستی صحبت کرا، اب پھر چلانا شروع کر دی، کیا فائدہ ہے چلا کے؟ تو ایسا حال اپنے پاس ہو گیا ہے، خالی حضرت حسین کر رہے، لیکن نوجوانوں نے ذرا بھی ہمت، طاقت، شرافت، اخلاق کچھ بھی نہیں تھا، رات بھر وہ مارتے پھر رہے، یہاں سے لے کے وہاں تک، برج تک، ہر جگہ مسلمان نوجوان کا یہ حال ہے، بزدلی کا یہ عالم ہے۔ یہ صرف یہاں کے مسلمان نوجوان ہیں، عرب میں بھی یہی حال ہے،
رات بھر عرب لوگ کروڑپتی ہے جو رات بھر ساحل سمندر پہ پھرتے رہتے اپنی بیگمات اور عورتوں کو لے کر، تو اس کی وجہ سے اتنی بزدلی ہو گئی کہ 40 کروڑ عرب ہیں، فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں، بولنے کو تیار نہیں. بھئی یہ ظلم ہو رہا ہے، اتنا تو بولو، نہیں بولنے کو تیار. بزدلی، انسان میں بزدلی جب آ جاتی ہے، یہ کیوں آتی ہے؟ شریعت کے خلاف عمل کرنے سے آتی ہے. فجر میں اٹھنا نہیں آ رہا، رات میں 12 بجے تک سو رہے، 1 بجے 2 بجے تک جاگ رہے اور فجر میں اٹھ رہے نہیں. فجر مسلمانوں کی شان کی ایک علامت تھی. جو قوم فجر پڑھتی ہے وہ دنیا پہ طاقتور بنتی ہے. کہ فجر کے اندر خصوصیت ہے، جو قوم فجر کی نماز پڑھتی ہے وہ دنیا پہ غالب آتی ہے. مسجدوں میں جا کے دیکھ لو فجر میں کتنے بڈھے رہتے، کوئی نوجوان رہتے کیا؟ مسجدیں ویران ہو گئی فجر میں. تو خدا تعالیٰ نے مروب کر دیا نوجوانوں کے ذہنوں کو، ان کے اندر کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی، طاقت نہیں. اس قدر کمزوری. اچھے نوجوان موٹے موٹے کرسیوں پہ بیٹھ کے تقریریں کر رہے، اچھل کے وہ تقریریں کرسیاں ٹوٹ جا رہے. یہ صرف عام نوجوان نہیں، ہمارے جو علماء ہوں یا ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقہ، انجینئر، لیکچرر، پروفیسر، کوئی ٹیچر ہوں، سارا نوجوانوں کا حال برا بد سے بدتر ہو چکا ہے. پھر علم کی بات تو بہت دور کی رہ گئی کہ بھئی اپنے تاریخ سے علم سے واقفیت ہونا، یہ تو دور کی بات ہے. صلاحیت ہی نہیں مسلمانوں میں، نوجوانوں میں بات کرنے کی طاقت نہیں، صلاحیت نہیں. میرے عزیزوں سے اتنی کمزوری ہو گئی مسلمانوں میں کہ حد سے زیادہ. ہمارے لوگوں میں بھی، علماء میں بھی بہت کمزوری ہو گئی. اب بہت سارے علماء میرے نام سے چڑھتے، وہ مارتے رہتے، میرے سے حسد کرتے رہتے، بولے انہوں ہمارے خلاف بولتے. تمہارے خلاف نہیں، تمہاری حقیقت بول رہے کہ تم لوگ تم کو کیا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے. تم کو کس طریقے سے علم حاصل کر کے لوگوں کو علم بتانا تھا، اپنی تقریروں کے ذریعے سے علم بتانا تھا. کچھ بھی نہیں، حضرت حسین کی قصے سنانا شروع کر دیے جمعہ میں، بس ہو گیا. کوئی تاریخی حقائق نہیں، قوم کو اس سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے وہ کوئی بتانے کو تیار نہیں. تو حضرت حسین کے واقعے میں سب سے بڑی چیز آج کل کے زمانے میں نوجوانوں کو طاقت حاصل کرنا چاہیے، ہمت حاصل کرنا چاہیے. چور آیا، ڈاکو آیا، کوئی ڈاکو سے چور سے لڑنے کی طاقت تو رہنا، چھپ کے بیٹھ رہے. وہ کوئی کھٹکھٹایا، چھپ کے بیٹھ رہے. ڈاکو آیا، آپ کو مارنے کے لیے آیا، کوئی قاتل آیا، آپ کے گھر میں کوئی غنڈہ گھسا، تو اس کو مارنے کی طاقت تو ہونا نا بھائی. ظلم کو روکنا اور غنڈہ گردی کو روکنا، اس کی طاقت آج نوجوانوں میں نہیں رہی. میرے عزیز دوستو، یہ بہت کمزوری کی علامت ہے. بھاگ دوڑ نہیں، ہمت میں بھاگ دوڑ کرنا نہیں آیا. تو یہ کمزوریاں ایسی ہو گئی ہیں، نوجوانوں کے صورت پر رونق نہیں رہی، آنکھیں اندر دھس گئی، گال دیکھو چھپک ہے. نوجوانوں کا کیا یہ حال رہتا ہے؟ بہت کمزوری آ گئی امت میں. اپنی صحت کو برقرار رکھنا، صحیح غذا استعمال کرنا، صبح فجر میں اٹھ کر کے دوڑنا نہیں رہا. فجر میں اٹھ کے وہ لوگ دوڑ رہے جن کو شک ہے کہ بھئی ہم کو شوگر ہو گیا. اب موت کے ڈر سے ڈر رہے. فجر میں جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا لوگ، وہ ایسے لوگ دوڑ رہے کہ بھئی شوگر ہو گیا، بی پی ہو گئی، چلو بھاگو، نہیں تو مر جاتے. اس وجہ سے دوڑ رہے. اس وجہ سے نہیں دوڑ رہے کہ بھئی اسلام کا شعار ہے فجر کی نماز پڑھنا، اور اسلام کا شعار ہے بھاگ دوڑ کرنا، ورزش کرنا. ورزش کرنا نہیں آتا مسلمانوں کو، اور وہ ہیلتھ کلب میں جو جا رہے تو 20 انڈے کھا جا رہے. وہ ہیلتھ کلب میں آج کل جو جا رہے 2 مرغیاں چیر کے کھا جا رہے ہیں. وہ کوئی ہیلتھ نہیں ہے، وہ ورزش نہیں ہے، وہ شیطانی کام ہو گیا. وہ ہیلتھ جو ہے ورزش کرنے سے صحت اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ انگریزی طریقے سے جو ہیلتھ ہو رہی ہے سینٹروں میں، 20 انڈے کھا جا رہے بیٹھے بیٹھے، شیطانی غذا ہو گئی. مرغیاں چھلے بھنے ہوئے 2 مرغیاں کھا جا رہے. ارے کوئی کھا سکتا ہے کہ آدمی 2 مرغیاں کھا جا رہے ہیں؟ یہ کوئی سا ایسا کون سا ہیلتھ سینٹر ہے ایسا؟ اور باقی کھا پی کے موٹا پیٹ بڑا کر رہے
اور اپنا جسم بڑا کر رہے، باقی ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں رہتی، سوچ سمجھ نہیں رہی، شعور نہیں رہا۔ میرے عزیز دوستو، سب سے بڑی چیز اسلام میں بہادری کی ابتدا فجر کی نماز سے ہوتی ہے۔ ساری دنیا کی مخلوق اٹھتی ہے اس وقت، ساری دنیا کی مخلوق فجر میں اٹھ کر کے اپنی روزی حاصل کرتی ہے۔ تمام پرندے فجر میں اٹھتے ہیں، ان کی روزی ان کو مل جاتی ہے۔ کسی بھی درخت پر جا کر کے دیکھو، فجر کے بعد کوئی پرندہ نظر نہیں آتا، آسمانوں میں چلے جاتے ہیں، ان کو ان کی روزی ملتی ہے۔ ایسے ہی مسلمان فجر میں اٹھ کر کے اگر دنیا میں پھیل جائے، صحیح چیزیں حاصل کرے، اپنی صحیح ورزش کرے، صحیح طور سے اللہ کی عبادت کرے، اور خاص طور سے فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، قیامت کے میدان میں قرآن گواہی دے گا جو فجر میں پڑھا جاتا ہے۔ کون پڑھتا ہے آج فجر میں؟ آج اتنے مسلمانوں سے میں پوچھوں کہ بھائی کسی نے فجر میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کیا؟ اتنے مسلمان بیٹھے ہیں، کوئی بول سکتا کوئی؟ یہ زوال ہے مسلمانوں کا، 100% زوال ہے۔ تو فجر کی نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن کریم پڑھنا، ورزش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا امت میں رہا نہیں، سوائے کہ 2 بجے تک جاگنا اور صبح 12 بجے تک سو جانا۔ تو امت مسلمان تباہ ہو گیا آج، خالی حضرت حسین حضرت حسین حضرت حسین کہہ کے چلا رہے، حضرت حسین سے سبق حاصل کرنے کو تیار نہیں۔ یہ 2 سبق میں نے بتایا آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے، خصوصاً آج کل کے زمانے میں نوجوان بچے اور تعلیم یافتہ طبقہ جو انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکچرر ہیں، ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، یہ طبقہ، اسی طریقے سے علماء، حفاظ، یہ سارا طبقہ فجر میں اٹھ کر کے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں دوڑے تو صلاحیت آئے گی، عقل آئے گی، دماغ ٹھکانے پہ آئے گا۔ اسی طریقے سے پیسے والے لوگ، مالدار لوگ صبح اذان ہوتے ہی بستر کو چھوڑ دے، دولت کو پکڑے ہوئے نہ رہے۔ سارے مالدار لوگ کوئی فجر پڑھ رہے ہیں، 2 دمڑی کے اوپر غرور کر رہے ہیں، الٹے قرآن کریم میں کئی جگہ ہے ایسے مالداروں کو اوندے منہ جہنم میں گرایا جائے گا، اوندے منہ جہنم میں گرایا جائے گا، اور ان کی دولت سے ان کو چٹکے دیے جائیں گے۔ مالدار لوگ کوئی جو ہے شریعت کو سمجھنے کو تیار نہیں کہ بھئی وہ فجر کے لیے دوڑے، غریب مسلمانوں سے ہمدردی کرے اور فجر کی نمازوں سے مسجدوں کا آباد کرے۔ مالدار لوگ کہاں کر رہے ہیں؟ بہت بری حالت ہو گئی مسلمانوں کی۔ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں میں کھری کھری سنا دیتا ہوں، تو اب اس وجہ سے اکثر لوگ میرے نام سے چڑھتے، مالدار لوگ بھی چڑھتے، پہلے ہمارے کو برا بھلا کہہ رہا، ہمارے مولوی علماء بھی ہمارے نام سے چڑھتے رہتے، لیکن جو بات کھری کھری ہے میں کہہ دیتا رہتا ہوں، کھلی کھلی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمومی طور سے امت مسلمہ تباہ ہو گئی ہے۔ اپنی حالت کو لاؤ، فجر کی نماز میں دوڑو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، صحیح کام کرو، راتوں میں 2 بجے تک جاگنا چھوڑ دو اور صبح فجر میں اٹھو۔ یہ کام اگر کریں گے تو صحیح زندگی لوٹے گی، ورنہ نہیں تو ہماری تباہی پھر قریب ہے، یہ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔